میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک صلیبی زائچہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس صلیبی زائچے کا عنوان ہے صندل کی صلیب۔ یہ دراصل یسوع مسیح کی اس لکڑی کی صلیب کا موازنہ ہے، اس صلیب کے ساتھ یا ان صلیبوں کے ساتھ جو آج ہم اٹھاتے ہیں۔ یسوع کی صلیب صندل کی لکڑی کی بنی ہوئی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک کچے سے درخت کی عام سی لکڑی کی صلیب تھی، جو کہ ایک قریب کے جنگل میں اگا ہوا تھا۔ یسوع نے یہ صلیب اس لیے نہیں اٹھائی کہ آج ہم اپنے گلے میں صندل کی لکڑی کی صلیب گوچی کی کمپنی سے $1000 میں خرید کے اپنے گلے میں ڈالیں۔ یسوع نے لکڑی کی صلیب اٹھائی تھی، صندل کی صلیب نہیں اٹھائی تھی۔ یسوع گیتسمنی باغ میں رات کے اندھیرے میں دعا کرنے گیا، اور جب وہ دعا کر رہا تھا تو اس کا پسینہ خون کی بوندیں بن کر زمین پر گر رہا تھا۔ اس نے یہ خون اس لیے نہیں بہایا تھا کہ آج ہم اپنے گرجا گھروں میں اچھی خوبصورت عمارتوں میں ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر دعا کریں۔ یسوع کو گیتسمنی باغ میں سے گھسیٹ کر کائفہ کے پاس اس لیے نہیں لے جایا گیا تھا کہ آج ہم لیموزینز میں بیٹھ کر، پجاروں کی گاڑیوں میں بیٹھ کر دنیا کی عدالتوں میں جائیں۔ یسوع کو عدالتوں میں، پہلے حنا کی عدالت میں، پھر کائفہ کی عدالت میں، پھر پلاطوس کی عدالت میں اس لیے ذلیل نہیں کیا گیا تھا کہ آج ہم دنیا کی عدالتوں میں، اعلیٰ حکومتوں کے محلوں میں بڑے پروٹوکول کے ساتھ لیموزینز اور پجیروز میں بیٹھ کر جائیں۔ یسوع کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، اور اس کے کانٹے اس کے سر میں گھس گئے اور وہاں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ یسوع نے کانٹوں کا تاج اپنے سر پر اس لیے نہیں رکھا تھا کہ ہم اپنے سروں کے اوپر وہ تاج سجا لیں، یا پھر جب کلیسیا کا چارج سنبھالیں اپنے سروں کے اوپر متر سجا لیں۔ یسوع کو رسوا کرنے کے لیے اسے ارغوانی رنگ کا چوغا اس لیے نہیں پہنایا گیا تھا کہ ہم کلیسیا کا چارج سنبھالنے کے لیے یا یسوع کا کوئی کام کرنے کے لیے اپنے اوپر قیمتی چوغے سجا لیں۔ یسوع کو کوڑے مارنے کے بعد اس کے جسم سے لہو کے دھارے پھوٹ پڑے۔ یسوع کے کندھوں کے اوپر صلیب رکھی گئی۔ کلوری کا راستہ خون سے سرخ ہوتا گیا، اس کا خون زمین کے اوپر گرتا رہا۔ یہ خون زمین پہ اس لیے نہیں گرا، یہ زمین اس لیے سرخ نہیں ہوئی کہ ہم گرجا گھروں کی راہداریوں میں ریڈ کارپٹ سجا لیں۔ یسوع جب صلیب اٹھا کر
कलवरी के रास्ते के ऊपर चल रहा था। ये कोई कैलवरी परेड नहीं थी। और वो लोग जो एक हफ्ता पहले उसके रास्ते में खजूरों की डालियां बिछा रहे थे, अपने कपड़े उसके रास्ते में डाल रहे थे, वो लोग कहाँ चले गए? मासवाए इसके कि कुछ यरूशलेम की औरतें उसके पीछे नोहा करती रहीं। यस्सु ने अपने हाथों और पाँव में कील ठुकवाए, सीने पर नेज़ा खाया, और ये उसने हमारे वास्ते सारा दर्द अपने गले लगाया। यस्सु के जिस्म को सलीब से उतारने के लिए चंद ही लोग थे, और फिर यस्सु को यूसुफ अरमतिया की मांगी हुई कब्र में रखा गया। उसको परमानेंट कब्र में इसलिए नहीं रखा गया कि उसे तो सिर्फ 2 रात कब्र में रहना था। यस्सु के जनाजे को कांधा देने वाले कोई लोग नहीं थे, लेकिन आज जब तक हमारे किसी अजीज़ व अकारब के जनाजे में हज़ारों लोग जमा ना हो तो हम उसको ईमानदार नहीं कहते। मुख्तसर ये कि हम याद रखें कि यस्सु ने संदल की गूची कंपनी की बनी हुई सलीब नहीं उठाई थी। वो उस सलीब के ऊपर चढ़ा था जो आम दरख्त से बनाई गई थी, जिसकी कोई कीमत नहीं थी, लेकिन उसकी सिर्फ ये कीमत थी कि उस सलीब के ऊपर यस्सु का वो खून बहाया गया था जो हमारे गुनाहों को उठाने के लिए काफ़ी है। हमें इस शान शौकत की ज़िंदगी गुजारने की बजाय अपने गले में संदल और गूची के सलीब को उतारना होगा, अपनी खुदी से इनकार करना होगा और यस्सु की असली सलीब को रोज़ बरोज़ उठाना होगा और उसके पीछे चलना होगा। अब फैसला ये हमारा है कि हम संदल की सलीब को उठाएं या फिर यस्सु के खून की सलीब को। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।